بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کا قصہ۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا اپنی عبادت و ریاضت میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ثانی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ایک غریب و بدحال گھرانے میں آنکھ کھولی، حتیٰ کہ آپ کی پیدائش کے وقت گھر میں چراغ تک نہ تھا، مگر آپ کے والد خود سے یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں گا۔ چنانچہ اسی پریشانی میں نیند آ گئی تو خواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت شریف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولی بصرہ کے پاس ایک کاغذ تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر روز 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعے کی جو رات گزری ہے اس میں 100 درود بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارہ اس مکتوب بھیجنے والے کو 400 دینار دے دے۔ صبح بیدار ہو کر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا کے والد بہت روئے اور خط تحریر کر کے ولی بصرہ کے پاس دربان کے ذریعے بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے شکرانے میں 10,000 درہم فقراء میں تقسیم کر دیے جائیں اور 400 درہم اس شخص کو دے دیے جائیں۔ اس کے بعد ولی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے مطلع فرما دیجیے گا۔ چنانچہ آپ نے 400 دینار لے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے جب ہوش سنبھالا تو آپ رضی اللہ عنہا کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں آپ سے جدا ہو کر مختلف مقامات پر چلی گئیں۔ آپ بھی ایک سمت روانہ ہو گئیں تو ایک شخص نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنا کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں بعد بہت کم قیمت میں آپ کو فروخت کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر لا کر آپ سے بے حد مشقت والے کام لینے شروع کر دیے، مگر پھر بھی آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ دن بھر کام کاج کے باوجود روزے سے رہتی اور رات بھر عبادت کرتی۔ ایک رات آپ رضی اللہ عنہا عبادت میں مصروف تھیں کہ آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ رضی اللہ عنہا سجدے میں ہیں اور آپ کے اوپر ایک نور چھا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ یا اللہ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر وقت ہی تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا کہ یہ تو اللہ کی کوئی محبوب بندی ہے، مجھے اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹا اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی اس نے آپ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ کئی دن سے آپ رضی اللہ عنہا نے کھانا نہیں پکایا تھا، پھر جب وہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرا تو برسوں سے یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں گی۔ ابھی آپ فرما ہی رہی تھی کہ ایک پرندہ چونچ میں چھلی ہوئی پیاز لیے ہوئے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ساری زندگی شادی نہ کی۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر یہ غم دور ہو جائیں تو میں شادی کر لوں گی۔ ایک یہ کہ نہ جانے کون سا دن میرا آخری دن ہو، اور دوسری یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں، اور تیسری وجہ یہ بتائی کہ روز محشر جب جنت اور دوزخ میں جانے والی جماعتیں آئیں گی تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب
ہمارے پاس نہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو اتنے غم ہو تو اس کو شادی کی تمنا کس طرح ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 30 سال۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تو نے 30 سال کے عرصے میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں اور صرف ایک دن کے مرض میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ چولہے پر سالن تیار کرنے بیٹھی کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے اور اسی دوران دینی باتیں ہونے لگیں۔ آپ ان کی گفتگو سن کر فرمانے لگیں کہ یہ دینی باتیں سالن پکانے سے زیادہ بہتر ہیں، اور دینی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نہایت ہی دیندار خاتون تھی۔ ساری عمر آپ نے ایک اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اللہ عز و جل ان پر اپنی بھرپور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔